بولڈ ڈیجیٹل میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات سلمان اعوان کے ساتھ. ویئرز ریسنٹ ہسٹری میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ ایران جنگ جو کہ اس وقت بھی جاری ہے, اس تنازع کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے, اس سے پہلے انڈیا پاکستان وار اور رشیا یوکرین وار بھی ابھی تک جاری ہے. تو یہ 2-3 بڑی جنگیں آپ نے دیکھی ہیں, اور ان تمام جنگوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایریل پار ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. دونوں پاکستان انڈیا کے سینیریو میں تو خاص طور پر یہ چیز نظر آئی کہ جو ایریل پار ہے اس نے ہی اس جنگ کا رخ متعین کیا, اور اس کے نتیجے میں ہی جنگ کا شکست یا فتح کا فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد ایران امریکہ جنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دونوں جانب سے جو ایریل سپریمیسی ہے در حقیقت یہ اس کی جنگ لڑی گئی جس کے اندر امریکہ اسرائیل کی برتری بظاہر تو دکھائی دی, لیکن ایران نے بھی اس کا بھرپور مقابلہ کیا. اور اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو آپ سب جانتے ہیں, سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. ان کا نام اب تو میرے خیال ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ علی حمزہ میرے ساتھ موجود ہیں. ویلکم حمزہ صاحب. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جو ہے نا میری طرف سے سب کو السلام علیکم, اور آپ نے مجھے بلایا, اتنی عزت دی, تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے تمام سوالات کا جواب اپنی نالج کے مطابق ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبیلٹیز دوں. تو تھینک یو ویری مچ اگین. اچھا حمزہ صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو بہت سارے اس کے معاملے کے ٹیکنیکل اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور عام ویورز جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو یہ معاملہ بہت زیادہ بورنگ نہ ہو, لیکن ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی سامنے آنا ضروری ہے, اور پبلک انٹرسٹ بھی سامنے آنا ضروری ہے. تو حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تینوں ریسنٹ وارز, بڑی وارز میں نے ذکر کیا, اور اس کے اندر ایک تھائی لینڈ کمبوڈیا کا تنازع بھی آتا ہے, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پورے طریقے سے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ایریل وارفیئر ہی فیوچر وارفیئر ہے؟ اب ایریل اسٹریٹجی جو ہے کسی بھی ملک کی, یا ایئر فورس جو ہے کسی ملک کی, وہ ڈومینیٹ کرتی بھی آپ کو دکھائی دے گی وار تھیٹر کے اوپر؟ دیکھیں, اس کو تھوڑا سا نا ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ ایئر پاور جو ہے وہ الگ سے تو کوئی جو ہے نا کوئی ڈومین ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ صرف ایئر پاور ہی ڈومینیٹ کرے گی. اٹس ون آف دا آرمڈ فورسز کے اندر ہمیں آرمی, نیوی, ایئر فورس, اس طرح تینوں. تو آپ نے جتنی بھی جنگوں کے نام لیے ان میں سے رشیا یوکرین تھوڑا سا وار آف ایٹریشن, اور اس کے اندر جو چیز آئی بوٹس آن گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے, ابھی امریکہ ایران کا بھی وہ چل رہا تھا کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہو یا نہیں, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے جو تقریباً اس نے 6-7 سوورن کنٹریز میں, قطر, ایران, لبنان, سیریا, عراق, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی صرف ایئر فورس گئی. پاکستان انڈیا کا ریجنلی اگر اب ہم دیکھیں جو ہمارے لیے مطلب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ 2019 میں وہ ابھی نندن صاحب کی وجہ سے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اور وہ سارا ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہیں, ایئر پاور ہی یوز ہوئی, بالا کوٹ اسٹرائک. اور وہ موڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو مودی صاحب نے کہا کہ اتنے بندے, اتنے ٹیررسٹ تھے سارا, بٹ انہوں نے اپنے میراج 2000 بھیجے اٹیک کرنے کے لیے, تو ایئر پاور ہی یوز ہوئی. آپریشن سندور اگین 7 مئی ابھی آنے والی ہے اس کی بھی اینیورسری, ایئر پاور ہی یوز ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا, ہم اگر میں یہ کہوں کہ نہیں فیوچر وارز میں صرف ایئر پاور ہی ہوگی تو وہ صرف تھوڑا سا مس لیڈنگ ہو جائے گا. لیکن یہ اگر میں اپنے انالیسس کہوں جو بالکل صحیح ہوگا کہ جو بھی ہیں, اگین موڈ پوائنٹ ہے کہ نتن یاہو ہے یا مودی ہے یا جو بھی ہیں, جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں, بیکاز جیسے وہ کلاشوٹس نے اور وہ پرانی باتیں ساری, زیادہ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, کہ وار از کنٹینیوشن آف پالیٹکس بائی ادر مینس. آپ نے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں, تو اس میں اب ہمیں کوئی شک نہیں رہا کہ ایٹ لیسٹ مجھے تو, جو میں نے پچھلے جتنے بھی دیکھے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ نے جن بھی تنازعات کی, بڑا امپورٹنٹ لوگ مس کر جاتے ہیں تھائی لینڈ کمبوڈیا, اس میں تھائی لینڈ کے F-16 اور گرپن ایئر کرافٹ گئے اور سارا. تو یہ مجھے جو ہے نا اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو سب سے پہلا جو ٹول ہے نا, جو آپ کا گو ٹو ٹول آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیجیٹلی اگر میں نے کچھ کرنا ہے, ایکشن کرنا ہے بوتھ اوفینسو اور ڈیفینسو, انڈیا نے اوفینسو کرنا ہے, میں نے ڈیفینس کرنا ہے, اس میں جو سب سے پہلی جو ہے نا لائن آف ڈیفینس وہ ہے ایئر پاور. اور اس میں کوئی وہ کہنا اور کہ مطلب ایئر پاور سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا بات یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا ویورس کو, کہ جب میں ایئر پاور کہتا ہوں نا تو لوگ اس کو ایئر فورس سمجھ لیتے ہیں. ایئر پاور جو ہے وہ ہمارے ہاں ایئر فورس اس لیے ہے کیونکہ ہماری آرمی یا نیوی کے پاس فائٹرز نہیں ہیں. اگر آپ امریکہ کو دیکھیں, امریکہ کی نیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرشین گلف اور یہاں پہ ہر جگہ آ جاتی ہے, تو اس نیوی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کی وہ ہے ایئر کرافٹ کیریئرس. اس ایئر کرافٹ کیریئر سے F-18 اور F-35C جاتے ہیں, ایران پہ بومبنگ کریں یا جہاں پہ بھی جائیں, تو وہ بھی نیول ایئر پاور ہے. ہم کیونکہ ابھی چھوٹا ملک ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی بڑی نیوی یا ہماری آرمی کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے بہت زیادہ گن شیپس اپیچی اور وہ نہیں, ابھی زولو 10 آئے ہیں. تو ہم پاکستان میں تھوڑا سا مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب بھی میں ایئر پاور کی بات کرتا ہوں نا کہ دس از دا
ان ماڈرن جیو پالیٹکس یہ سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے ہارڈ پاور کا جو آپ سب سے پہلے یوز کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سپیڈ اینڈ ریچ، کہ میں نے اگر ٹرمپ نے دھمکی دی جتنی بھی فضول تھی کہ میں سویلائزیشن کو کر دوں گا، وہ میرا وہ ہے نہیں ٹاپک، لیکن B-52s اڑے رائل ایئر فورس کا جو فیئر فورڈ ہے گریٹ برٹن میں، تو اب انہیں انگلینڈ سے اڑنا ہے اور انہوں نے ایران تک جانا ہے، 7 گھنٹے کا یہ سفر ہے۔ اس دوران الحمدللہ ہماری جو لیڈرشپ ہے بہت ملٹری اینڈ سول، انہوں نے سیز فائر کروا دیا، لیکن پوائنٹ یہاں اس میں یہ ہے کہ وہ جو 7 گھنٹے میں یو کے سے جو برٹش سے اس نے بیس سے ایران پہنچنا ہے نا، وہ ایئر پاور ہی کر سکتی ہے۔ آپ کی لینڈ فورسز موو ہوں گی، آپ کی نیول فورسز موو ہوں گی، ان کی جو سپیڈ ہے اٹ ٹیکس ڈیز۔ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایئر پاور کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے جو اس میں پھر ہم آگے بات کریں گے کہ بیونڈ ویژول رینج میزائلز، ریڈارز، اب تو اسپیس بھی کیونکہ ایرو اسپیس ہو گئے، تو ایٹماسفیئر اینڈ اسپیس، تو اس میں جو ہے نا اٹ از موسٹ کنوینئنٹ فار دا لیڈرس اراؤنڈ دا ورلڈ کہ وہ ایئر پاور کو یوز کریں۔ تو صرف تو شاید فیوچر وارز میں نہ میں کہوں، اس میں نیوی اور آرمی بھی آ سکتی ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ جو پہلا آئے گا نا فرنٹ پہ دونوں ایڈورسریز کا، وہ ایئر پاور یا ایئر فورس کا ہی ٹکراؤ ہوگا۔ پھر اگر خدا نخواستہ اسکیلیٹ کر جاتا ہے تو پھر آرمی نیوی بھی اوبیسلی وہ بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم ریسنٹ ہسٹری میں مطلب یہ تو کانفلکٹ ابھی جاری ہے ایران کا اور یو ایس کا، اور بیچ میں اسرائیل بھی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مطلب میرے کویسچنس تو آپ کے ساتھ وہ ہوں گے جو سمجھیں بالکل سادی چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پبلک بھی جاننا چاہتی ہے کہ امریکہ نے کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ورلڈ کی بیسٹ جو ہے نا ملٹی ڈومین فائٹر فورس ہے، وہ دے کین فائٹ ان آل ڈومینس، لیکن ایران نے اپنی ایسیمیٹریکل وارفیئر سے اس کی جو ملٹی ڈومین کیپیبلٹی ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ وہ سپر پاور ہیں، بیسٹ ملٹی ڈومین کیپیبلٹی ہے، لیکن وہ بیسٹ ملٹی ڈومین کیپیبلٹی ہے پچھلی صدی کی، موجودہ صدی کی نہیں ہے۔ تو یہ جو ملٹی ڈومین ورسز ایسیمیٹریکل وارفیئر ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایران نے کم وسائل، محدود وسائل، بظاہر اکیلے یہ سب کچھ اچیو کیا؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ کنفیوژن جو ہے نا وہ اگین وہیں سے سٹیم ہوتی ہے کہ جب وہ سب سے بڑی ایئر فورس اور نیوی ان کے پاس ہے تو وہ 40-45 دن میں جو بھی ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کیوں نہیں کر سکے۔ اس میں میرا خیال ہے ایران سے پہلے جو کیس اسٹڈی ایک ویتنام والی بھی کہ ایئر پاور کی جیسے میں نے کچھ اس کی چیزیں بتائی نا کہ کچھ اسٹرینتھس ہیں، فلیکسیبلٹی ہے، ریچ ہے، اسپیڈ ہے، ایسی اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہوں گی۔ تو ایئر پاور کی جو لمیٹیشنز ہیں کہ آپ نے اگر گراؤنڈ کیپچر کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے، وہ پھر اگر امریکہ اس میں جائے گا تو وہ پھر ایک الگ کہانی ہے کہ ان کے جو ویتنام میں، عراق میں، افغانستان میں جو ان کا نقصان ہوا۔ تو ایئر پاور جو ہے نا وہ کچھ چیزیں آپ کو اچیو کر کے دے سکتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو اچیو کر کے نہیں دے سکتا، چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس ہو یا چھوٹی ایئر فورس ہو، وہ میٹیریل ہے۔ اب کیا کیا چیزیں اچیو کر سکتا ہے، جیسے اب دیکھیں مطلب اب ان کے جو لیڈرز، ٹاپ لیڈرز شہید ہوئے کہ بغیر آپ نے بوٹس آن گراؤنڈ یا آرمی نیوی کو کیے، جو نیوی تو خیر وہاں ان کی تھی، لیکن آپ نے ایئر سٹرائکس کر کے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اس میں ہمیں تو افسوس ہے، بٹ اوور آل کہ اگر اب آپ صرف نیوٹرل ہو کے دیکھیں، ہم تو ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے، ایران کے پاس اوفینسو ایئر پاور تھی، کیونکہ ایئر پاور میں پھر صرف جہاز لوگ سمجھتے ہیں نا، تو اس میں ڈرونز بھی اب ہیں، ملٹی ڈومین جو آپ نے ورڈ یوز کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیلسٹک میزائلز، ٹھیک ہے، کروز میزائلز، اسپیس بیس ایسٹس، ایون سائبر، پاکستان ایئر فورس کی سائبر کمانڈ ہے۔ اب یہ ساری ڈومینز اکٹھی چلتی ہیں، اس میں جو ڈومینز اچھی ہیں ایران کی وہ تو ہمیں نظر آ گئی کہ ون وے اٹیک ڈرونز یا لوٹرنگ منیشن، شاہد سوئسائڈ ڈرونز، بچے بالکل پتہ لگ گیا، بیلسٹک میزائلز یوز ہوئے، انہوں نے ان کی بیسز اڑائے، ریڈارز اڑائے، لیکن ڈیفینسو میں کہ جب ان پہ اٹیک ہوا، چاہے ان کی لیڈرشپ پہ، چاہے ان کے فیکٹریز تھیں، اس میں پھر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا سارا، لیکن وہ ہارڈلی ایک F-15، ایک A-10 اور ایک F-35 کا جو آیا تھا کہ وہ ہٹ ہوا، بٹ وہ واپس لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو سکور ہے نا، یہ کسی بھی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، پاکستان انڈیا وارز میں دیکھ لیں، ایون 1991 کی گلف وار میں دیکھ لیں کہ 36-37 ڈیز میں صدام حسین کے جو بھی تھے ڈیفینسز، 1991 دونوں گلف وارز میں، دونوں گلف وار بالکل، میں لیکن 1991 والی زیادہ کیونکہ اس میں زیادہ نقصان ہوا تھا ان کا پلہ، حالانکہ اس ٹائم وہ زیادہ الائز تھے اور سارا کچھ، لیکن آہستہ آہستہ نا چیزیں ترقی کرتی جا رہی ہیں کہ جب ایران کے میزائلز اگر ترقی کریں گے تو جو ان کے ڈیفینسو میکنزم ہوتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر، کہ میں بیسیکلی آپ کو ایز اے پائلٹ اگر بتاؤں کہ میرے جہاز میں اگر کوئی ڈیفینسو سسٹم نہیں لگا ہوا نا، اور میں نے صرف دیکھنا ہے کہ میری طرف کوئی میزائل آ رہا ہے اور میں نے پھر ایک وہ بیرل رول کر کے ٹاپ گن میوریک کی طرح اس کو اوائڈ کرنا ہے، تو میرا چانس جو ہے سروائیویبلٹی کا وہ بہت کم ہے۔
لیکن اب میرے جہاز کے اندر کوئی ایسے الیکٹرانک سسٹمز بھی لگا دیے جاتے ہیں ایویونکس کہ وہ مجھے وارن کر دیں گی کہ تمہیں کوئی لاک کر رہا ہے، کوئی فائر کر رہا ہے، اور پھر وہ جو چیف اینڈ فلیئرز پیچھے سے وہ کاؤنٹر میئرز ہم مختلف قسم کے، ٹھیک ہے. تو اب دونوں چیزیں ترقی کر رہی ہیں نا. تو 1991 میں ان کے جو لاسز تھے تقریباً 75 ایئر کرافٹ، 52 فکس ونگ اور 23 ہیلی کاپٹرز. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 تقریباً، اور پھر وہ خیر ایک وہ انہوں نے گراؤنڈ پہ خود ان کو تباہ کرنے پڑے، تو میں وہ بھی کاؤنٹ کر لیتا ہوں. جو KC-135 2 ان کے جو ٹینکرز تھے جو ان کا مڈ ایئر ہو گیا، وہ ایک کریش کر گیا، دوسرا ڈیمیجڈ ہے، تو وہ بھی میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں. لیکن اوور آل جو سکور ہے نا ایئر ڈیفنس آف ایران کا، وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، بالکل نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ میرا یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر ایران کے پاس تھوڑی سی اچھی بہتر ایئر فورس ہوتی تو کیا ان کی اسٹریٹجی فرق ہوتی، اور کیا ایرانین ایئر فورس ان کو اس طرح سے یہ سب کچھ کرنے دیتی یا کامیاب ہوتی؟ یہی میرا مثال کے طور پہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سخوئی 35 لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میرا ایکچولی نا اب یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ مجھے کچھ آپ ایران لائک ان کے لوگوں سے، فوجیوں سے ہمارا جو انٹریکشن کورسز وغیرہ، ہمارے کچھ سینئرز جو ہیں وہ وہاں کورس کرنے گئے، وار کورس کر کے آئے. جو ڈاکٹر میڈیا ہیں وہ ہی از آلسو کوالیفائڈ فرام ایران. تو ایک ہمیشہ سوال ہوتا تھا کہ یار آپ اوفینس پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں انویسٹ بھی اور سارا، اور ڈیفینس پہ نہیں کر رہے. اور وہ جو ہے کہ سینکشنز تھی ایران پہ، میں تھوڑا سا اس سے، کیونکہ سینکشنز کے ساتھ بھی اگر انہوں نے اوفینسو پاور بلڈ کر لی تو وہ ایئر ڈیفینس بھی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. ان کا ایک اوپینین ہے اپنا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یار دیکھو ہم اگر جو ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم روک تو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی گریٹ پاور آتی ہے آپ اس کو 30 دن 40 دن، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آہستہ آہستہ ان کے پاس جہاز اگر 1000 ہے اور آپ کے پاس 200 ہیں تو فائنلی آپ کے جہاز ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے بیسیکلی جو ہمارا ڈاکٹرن ہے نا وہ ہے ہی یہ کہ بیونڈ دا بارڈرس کے جو پراکسیز ہیں کہ دشمن کو، اسرائیل کو وہیں پھنسا کے رکھو، حزب اللہ اینڈ آل دیٹ. اور اس کے علاوہ کہ آپ میزائل سے جو تھریٹ کر کے کہ ریجنل بیسز جو ہیں USA کے، ٹھیک ہے. تو مجھے میرا پھر کیونکہ میرا اختلاف ہے کہ ایک تو مجھے سب سے پہلی چیز یہی مجھے ہوتی تھی کہ یار میں ایز اے پائلٹ نا میں مطلب برداشت نہیں کروں گا کہ میری ایئر اسپیس وائلیٹ ہو. انڈیا نے 2019 میں بھی کوشش کر کے دیکھ لی، 2025 میں بھی، ٹھیک ہے. تو مجھے آپ ابھی بھی لوگ کوئی انڈین یا جو ٹرولز ہوتے ہیں نا کہ دیکھو ہم نے تمہارا بیس ہٹ کر دیا، وہ آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اگر ایک ایرانی ہوتا اور مجھے کوئی یہ کہتا کہ یار آپ تو مطلب آپ پائلٹ تھے ایئر فورس میں اور ہم نے آپ کے یہ ٹارگیٹس ہٹ کر دیے، وہ بات تو سچی ہے، میں تو نہیں ان کو روک سکا. اب وہ مجھے نہیں پرسنلی ایز اے پائلٹ مجھے نہیں سمجھ آتا، بٹ ان کا یہی کہنا تھا کہ یار نہیں ہم اوفینسو کے اوپر ہمارا یہ ہے کہ ہم چلو جو ان کا اٹیک ہمارے اوپر آئے گا وہ تو ہم روک ہی نہیں سکتے، لیکن جب وہ ہمارا جو بھی نقصان کر لیں، مطلب سپریم لیڈر علی لاریجانی اور اس کے بعد باقی بھی سارے، پھر جب ہم بدلہ لیں گے نا تو وہ پھر تم دیکھنا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور سارا. میں نے میرے ذہن میں وہی کہ یار نہیں میں ڈزنٹ میک سینس ٹو می کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ انڈیا یا کوئی ایڈورسری پاکستان پہ اٹیک کر کے اور میری مطلب ٹاپ لیڈرشپ 3-4 ہزار سویلین سب کو شہید کر دے، اور میں کہوں اس کے بعد اچھا اب میں بتاتا ہوں. جب میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ پہلا تو ان کا جو اٹیک ہے وہ تو میں روک ہی نہیں سکتا، تو میرا تو وہیں اختلاف. تو آپ نے ایک پردہ تو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. تو جو ہم اوفینس اور ڈیفینس کا بیلنس کہتے ہیں نا، تو آپ نے اس بیلنس کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، کہ یہ بیلنس تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جیسے پاکستان کے پاس اوفینسو بھی ہے ڈیفینسو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ختم کر دیا. اب اوفینس تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا، وہ بالکل انہوں نے بہت زیادہ ہٹس کی ساری. اسٹریٹ آف ہارمز ایکچولی جو ان کی اسٹریٹجک ہے. اب یہاں اگین پھر میرا وہی سوال ہے کہ یہ تو آپ کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی تباہ ہو جائے گی. لیکن اگر پاکستان ہے جیسے، یا عراق ہے، یا کوئی اور کنٹری ہے جس کے پاس ایسا کوئی اسٹریٹجک لوکیشن نہیں ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی ملٹری اسٹریٹجی ایسے ہی بناؤں گا کہ میں اپنے ملک کا دفاع نہ کروں؟ لیکن ملٹری اسٹریٹجی یا کوئی بھی اسٹریٹجی ہو تو ڈیفینیٹلی یہ جیوگرافیکل جو حقیقتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے. اگر ان کا یہ ایسٹ ہے تو انہوں نے اس کو یوز کیا اور اچھا یوز کیا. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہونے چاہیے تھے نا، کہ آپ اپنا ڈیفینس پہ بھی غور کرتے. مجھے اعتراض اس پہ نہیں ہے اسٹیٹ آف ہارمز، مطلب وہ ایران کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں نیشنل. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کو اپنی اوفینسو سے پہلے جو ایک لاجیکل ڈیفینسو پوسچرنگ ہوتی ہے یا کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. مطلب دونوں، یعنی کہ ایئر ڈیفینس جو ہے نا، آپ اپنے ایئر ڈیفینس پہ بھی غور کرتے، اور آپ کے پاس جو ہے نا کہ لیٹ سے کہ اگر مثال کے طور پہ رف فگر کہ اگر آپ نے 10,000 میزائل بنا لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10,000 کی بجائے میزائل 5,000 بنا لیتے، اور جو باقی 5,000 میزائلس کا تھا اس کے لیے آپ اچھے جہاز Su-35، وہ بھی کوئی کہ سینکشنز تھیں، کون دیتا ڈیورنگ سینکشنز 1990-91 میں انہوں نے چائنا سے اور رشیا سے جو MiG-29 ہیں، جو Su-24 ہیں، وہ انہوں نے لیے ہیں.
تو وہ اچھے جہاز بھی لے سکتے تھے, بٹ ان کا فوکس ہی زیادہ اس پہ تھا, جو کہ صحیح غلط میں نے پھر کہا کہ وہ ان کی اپنی. لیکن ان کو تو اب لگے گا نا کہ ان کی جو ایسیمیٹریکل وارفیئر کی اسٹریٹجی تھی, جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اس نے کام کیا. یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اگر اب پاکستان کا جو میڈیشن کا ایک رول ہے, خدا نہ خواستہ پاکستان وہ نہ کر سکتا, اور جو ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ کارپیٹ بومنگ کریں گے, B-52s آئیں گے, تو چلیں وہ جتنا مرضی غلط ہوتا کہ کولیٹرل ڈیمیج اور ہیومن رائٹس اینڈ آل دیٹ, لیکن ایران کا اس کے روکنے کے لیے ان کو کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے کیا اسٹریٹجی تھی. تو اگر یہ میرا ابھی بھی سوال ہے کہ اگر امریکہ, اللہ کرے کہ یہ ٹاکس اسلام آباد میں جو ہونی ہے انشاءاللہ اگر یہ ہو جائیں اور اس کے علاوہ بھی میڈیشن ہو جائے اور جنگ نہ ہو, لیکن میرا سوال پھر وہی جو میں ان سے سولجر سے کرتا تھا کہ اچھا اگر امریکہ خدا نہ خواستہ پراپر B-52 کی کارپیٹ بومنگ سٹارٹ کر دیتا ہے, جو ہم نے افغانستان میں بھی دیکھی, عراق میں بھی دیکھی, ویتنام میں بھی, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. تو وہ بم گرے گا, وہ خدا نہ خواستہ سویلینز پہ بھی اس میں ڈیتھ ہوں گی ساری کی ساری. اس کے بعد آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر کے رکھیں بے شک, لیکن جو آپ کی اپنی ہیں ڈیتھس, وہاں پہ جو تھوڑا سا جواب آتا تھا, اگین میرا پھر اس سے اختلاف کہ اچھا ہمیں ہمارے 30-40 ہزار شہید ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں اتنا سارا, یہ اب میں پرسنلی مطلب مجھے, کیونکہ میرے لیے اگر, لیکن ہمارے ہاں تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مطلب ہماری جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ تو کہتی ہے کہ ایک پاکستانی شہری کی جان جو ہے اس کو بھی ہم اس کا حفاظت کریں گے, اور اس کو بھی مطلب اتنا کوئی سستے داموں نہیں ہمیں لے سکتا. اگر ہمارے کسی شہری کو نقصان پہنچا تو ہم بھی بدلہ پورا لیں گے. اب میں یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں میری انیشلی اگر وہ آتا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, لیکن اگر وہ بومنگ کرتا ہے تو میرے اتنے تھاؤزنڈ میں ہو جائے گا, اور بعد میں اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے یا ریجنل بیسز کو ہٹ کر کے, اور یا گلف کنٹریز جو ہیں ان کو ڈیسیلنائزیشن یا جو بھی انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, تو میں اس سے اپنا بدلہ پورا کر لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ یہ میرا نقصان ہوگا. اگر میں وہاں پہ میں اپنا یہ, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ نہیں یار میں اس ہیومن کاسٹ آف لائف کے لیے تیار نہیں ہوں, کیوں میرے اتنے شہری اپنی جان سے جائیں, تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو, ٹھیک ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کے علاوہ اور گلف کنٹریز کے اوپر اٹیک کرنے کے علاوہ, کہ یار میں اپنے شہریوں کی جان بچاؤں, اپنے ملک کا دفاع ایسے کروں. دفاع کی یہ جو اسٹریٹجی ہے نا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی ہے اسٹریٹ آف ہارمز, تو وہ اس کو یوز کرتے, لیکن اس میں پہلے یہ کر دینا کہ ہاں ہمارے اٹیک میں جتنا بھی نقصان ہو گیا خیر ہے, لیکن اس کے بعد ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کو گلوبل اکانومی کو چوک کر کے اپنے اسٹریٹجک کروا لیں گے. تو میرا پرسنلی اس سے اختلاف ہے, باقی میں ایران کو کوئی اس میں میری چلیں ٹھیک ہو گیا. ایک نیکسٹ مطلب آپ نے اتنی باتوں میں ذکر بھی کیا کہ آج کل لوگ ماڈرن, خاص طور پر پاکستان میں ایریل پار کو ایئر فورس سمجھتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ جیسے ماڈرن ایریل وارفیئر کہتے ہیں یا ایئر پاور کہتے ہیں, وہ ہے کیا کمپوننٹس اس کے, اور پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے؟ زبردست. یہ بیسیکلی کہ جو میری ایک خواہش ہے نا کہ میں ایئر پاور کو آڈینس کو ڈیفائن سمجھاؤں, تو بالکل, تو یہ ہم اس کو سمپل رکھتے ہیں کہ ایک ہم ملٹی ڈومینس کا جو ہم کرتے ہیں کہ ڈومینس کیا ہوتی ہیں. تو وار شروع میں ہوتی تھی صرف فوجیں لڑتی تھیں, لینڈ کے اوپر ہوتی تھی, پھر نیوی آ گئی تو لینڈ ڈومین, نیول ڈومین, پھر لینڈ کے اندر پھر انفینٹری تھی پہلے صرف, اس سے پہلے تلوار باز تھے, پھر بندوقیں آ گئیں, پھر آرٹلری آ گئی, پھر فرسٹ ورلڈ وار میں آرمر ٹینکس آ گئے. اب 1903 میں رائٹ بردرز نے ایک جہاز بنایا, وہ 12 سیکنڈ اڑا, اور وہ اس کے بعد ایک تیسری ڈومین ایڈ ہو گئی, وہ ہے ایئر. ابھی ہم ایئر فورس یا اس پہ نہیں, مطلب صرف ایک ڈومین نہیں آئی ہے, اور وہ ڈومین آرمی کے انڈر ہی گئی. انیشلی 1918 تک کوئی ایئر فورس نہیں تھی. جو بھی فرسٹ ورلڈ وار کے اندر آپ کی ایئر فورس یا ایئر پاور تھی رادر, وہ انڈر آرمی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور نیوی اور آرمی کی اپنی اپنی ایک ایئر آرم ہوتی تھی. یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اچھا, یو ایس ایئر فورس بنی ہے 1947 میں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے آپ کو جتنے بھی پائلٹس ملیں گے نا, رابن اولڈز اور اس طرح کے کچھ جن کا انٹرسٹ ہے ہسٹری میں, دیور آرمی آفسرس. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی جو ہے پہلے ایئر کور ہوتی تھی, اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی ایئر فورس. علیحدہ سے جو ایک آرم ہے وہ 1947 میں امریکنز نے کہا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس میں ایک بلی مچل تھے, ہی واز بریگیڈیئر, ان کا کورٹ مارشل کیا گیا. ہی واز آف دا اوپینین کہ ایئر فورس کو آرمی سے الگ کر دو, تو انہوں نے میوٹنی کا چارج لگا کے, اور وہ سارا. تو انیشلی بہت زیادہ نہ وہ تھی. اب ہمیں 2026 میں یہ باتیں عجیب لگیں گی, لیکن آج سے 100 سال پہلے اٹ واز لائک کہ یار یہ ڈومین ایک نئی ہے, لیکن فوج الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اٹ شوڈ بی انڈر آرمی اینڈ نیوی. اب آہستہ آہستہ ہم آگے چلتے ہیں کہ اچھا اس کی امپلائمنٹ کیسے ہوتی ہے. ایئر پاور یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں ایئر فورس ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ ہر کسی کا اپنا ہونا چاہیے. اب 50s میں کولڈ وار کے دوران سوویت یونین اور یو ایس اے کی اسپیس ریس سٹارٹ ہو گئی, تو اسی جو ایٹماسفیئر جو تھرڈ ڈائمینشن میں اوپر اسپیس بھی آ گئی, ایرو اسپیس, سیٹلائٹس اور سارا چاند پہ جانا, اور وہ سارا ہم نے دیکھا.
اب وہ بھی اسپیس فورس الگ ہے امریکہ کی اور چائنا کی. باقی جیسے پاکستان ایئر فورس میں بھی اسپیس کمانڈ ہے, وہ ایئر فورس کے انڈر ہے. انڈین ایئر فورس نے بھی اپنا نام ایئر اینڈ اسپیس فورس, ان کا اسرو الگ ہے اور سارا. تو ابھی تک علیحدہ سے اسپیس فورسز جیسے میں نے کہا وہ دنیا میں 2 ہی, سب سے پہلے امریکہ نے بنائی تھی اور ابھی کچھ 4-5 سال پہلے آئی تھنک چائنا نے بنائی ہے. تو فیوچر میں شاید ہم بھی دیکھیں کہ پاکستان انڈیا جیسے کنٹریز میں بھی ایک آرمی نیوی ایئر فورس کے ساتھ شاید اسپیس فورس بھی بن جائے جب ہماری کیپیبلٹی بلڈ ہو. یہ میں نے سارا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ ایک تو وہ بات کلیئر ہو جائے کہ ایئر پاور اور ایئر فورس دونوں سینونیمس نہیں ہیں. اب اس کی جو امپورٹنس ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو گراؤنڈ اور جو سرفیس ہے کہ آپ چل رہے ہیں, آپ کے ٹینکس دوڑ رہے ہیں, وہ ان کا لمیٹڈ ویژن ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اوپر سیٹلائٹ پکچر ہے نہیں ہے, لیکن جہاز جب وہ اوپر جاتا ہے تو اوپر سے اگر آپ اس کو ISR کہتے ہیں, انٹیلیجنس سرویلنس ریکونیسنس, وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ نے ہٹ کرنا ہے آپس میں آمنے سامنے آرٹلری یا ٹینک, وہ گولہ میکسیمم ایسے پروجیکٹائل جائے گا, گر جائے گا. ٹاپ سے میں نے ہٹ کرنا ہے, اس کے علیحدہ فائدے ہیں. اسپیڈ کا میں نے آلریڈی بتا دیا کہ اب تو سپر سونک وہ سارے کا سارا, ٹھیک ہے. ریچ کے جیسے اب درمیان میں اگر پہاڑ آ گیا ہے کوئی ہمالیہ, ٹھیک ہے, تو میں نہیں جا سکتا. اگر میرے نیول شپس جا رہے ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز بلاکیڈ, نیوی نہیں جا سکتی. کوئی بھی بلاکیڈ ہو جائے, کوئی بھی آگے آپ کے آ جائے رکاوٹ, جہاز اس کے اوپر سے, تو ریچ بھی. تو کچھ چیزیں ایئر پاور کی ایسی ہیں جو مطلب آپ کو نا, جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب جو ماڈرن جو ایرا ہے اس کے اندر میں نے جس طرح آپ نے خود وہ شروع میں سارے بتائے, میں دوبارہ سے وہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آیا کہ یار جو ایئر فورس ہے نا, وہ ایئر پاور کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آئیڈیلی تو سب کے پاس ہونی چاہیے, نیوی, آرمی, ایئر فورس, لیکن اگر نہیں ہے تو ایئر فورس تو اسٹرانگ ہونی چاہیے. کیونکہ جو بھی ٹول آف چوائس میں نے بتایا کہ آپ کے ڈیسیجن میکرز کا, پولیٹیشینس کا ہے, وہ ہے ایئر فورس یا ایئر پاور پاکستان انڈیا کا. اب وہی امپلائمنٹ میں دوبارہ سے جو میں نے پہلے ایران پہ بھی بات کی تھی کہ ایک اوفینسو ہے اور ایک ڈیفینسو ہے. اوفینسو کے لیے آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, جیسے میزائلز, اسٹرائک ایئر کرافٹ جو ایئر ٹو گراؤنڈ رول میں جائیں گے, ٹھیک ہے. ڈیفینسو کے لیے ہمارے پاس وہی ایئر ٹو ایئر کے لیے کہ میرے جہاز جائیں ان کے جہازوں کو ماریں, پلس سیم سرفیس ٹو ایئر میزائلز جن کو ہم ایئر ڈیفینس سسٹمز کہتے ہیں. اس میں پھر آگے پھر ڈفرینٹ ہائی میڈز, لو میڈز, مطلب ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفینس سسٹم, لو ٹو میڈیم, وہ میں بہت زیادہ بھی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. لیکن ان شارٹ کے ایئر ڈیفینس کے لیے میرے پاس اپنے ایئر کرافٹ, ریڈارز اور سیمز ہیں, اور اٹیک کرنے کے لیے میرے پاس جو ایئر لانچ کروز میزائلز یا سرفیس لانچ کروز میزائلز, اور ایئر ٹو گراؤنڈ کے اندر, رول کے اندر ایئر ٹو گراؤنڈ میں ایئر کرافٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ نیوی کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایئر فورس کے بھی ہو سکتے ہیں. انڈو پاک سینیریو میں وہ ایئر فورس کے. اب میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ میری جو ایئر سپیس ہے وہ وائلیٹ نہ ہو, اس میں کوئی جہاز نہ آئے. اب ماڈرن ایرا میں ایک نیا پرابلم آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈ آف ویپنس. کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ٹارگٹ کے اوپر آنا پڑتا تھا. 65-71 میں ہم نے پٹھان کوٹ کے اوپر جا کے حملہ کیا, انہوں نے بھی اگر سرگودا پہ اٹیک کرنا تھا تو وہ سرگودا تک آئے, پھر ایم عالم صاحب نے آگے سے ان کا استعمال کیا. اب جو ہے نا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ رینج اتنی زیادہ ہو گئی ہے ویپنس کی, ٹھیک ہے, 250, 300, 400 کلو, اور جب وہ ہوا میں جاتے ہیں تو اور بڑھ جاتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایئر پاور جو ہے وہ کیوں, وائی, کہ آپ نے پہلے تو جہازوں نے بھی جانا ہوتا تھا نا اینمی ایریا میں یا ٹیریٹری میں. اب تو آپ اپنی ٹیریٹری کے اندر, ٹھیک ہے, اپنے کیپٹل کے اوپر سے دہلی سے تھوڑا سا ادھر آئیں اور بم ماریں اور واپس چلے, جو آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. اور وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا نا کہ وائی اٹ از اے ٹول آف چوائس, کہ مجھے بغیر اس کے کچھ کیے کہ اب وہ انڈیا اپنی جگہ مطلب سچا ہوگا کہ دیکھیں ہم نے آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تو وائلیٹ نہیں کی نا. آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہیں گے کہ جی ہم نے سیلف ڈیفینس کیا, یہ وہ, تو ایک لوپ ہول مل گیا. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے جو ایئر پاور ہے نا, ماڈرن ایئر پاور, جس میں اسٹینڈ آف ویپنز ہیں, جس میں سیٹلائٹس ہیں, جس میں اب الیکٹرانک وارفیئر, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ آپ الیکٹرانک اٹیک کر کے کہ میرے آپ کے موبائل اور یہ چپس ہم سب کے پاس, تو اگر کوئی بندہ کچھ ایسا کرے جو ہم ہیکنگ, جیمنگ, الیکٹرو میگنیٹک, کہ میں وہ ایک بٹن دباؤں, یہاں سے الیکٹرو میگنیٹک انرجی جائے پلس, اور ان کے جہاز جو ہیں وہ ان کو جیم کر دے, جو کہ ہم نے خیر کیا بھی, الیکٹرانک اٹیک اور الیکٹرانک ڈیفینس سارا. اب یہ ایک نئی چیز ہے کہ بغیر گولی مارے, بغیر کسی کا اس کا کوئی نقصان کیے, آپ نے ان کو بالکل جو ہے نا چاروں شانے چت کر کے کہ جی ان کے پائلٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کے بعد آپ نے خیر مارنا ہے, وہ بھی آپ کی مرضی ہے. لیکن اب ایک نئی آپشن آ گئی کہ اب آپ بیسیکلی اگر آپ کا جہاز ہے الیکٹرانک وارفیئر والا, اس کو آپ اڑا کے کہیں بھی لے جائیں, اور اگر وہ یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بغیر کوئی وائلنٹ ایکشن کیے, جو کہ وار کی جو ڈیفینیشن میں آتا ہے, اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل مطلب ایک نئی ڈائمنشن ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ایئر پاور جو اتنی انٹرسٹنگ مجھے جو لگتی ہے, تو اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو پائلٹ ہیں, تو اس لیے تو میں نے کہا یار
آپ پائلٹ نہیں بھی ہیں نا، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور جیو پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اب تم ریسنٹ ایئر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایئر پاور جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایوالو ہو رہی ہے، مزید لیتھل ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایئر میں تھیں، ایئر سے اوپر اسپیس میں چلی گئی، اسپیس سے نیچے الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر آ گیا، سائبر آ گیا وغیرہ وغیرہ.